بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت الاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَاءِ الْحُسَيْنِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بلنداً صلاة اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتا سلسلہ گفتگو جس کی زمین ہم نے کل تیار کی تھی کہ خدا بے شک سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ اللہ ہے جس کی صفتوں کو آل محمد کہتے ہیں۔ ہم نے بے جان چیزوں سے اللہ کو نہیں پہچانا، ہمیں 14 نے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے اور یہ ان کی کریمی ہے کہ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے اس کی خالقیت کو منوایا۔ ہم قرآن سے آل محمد کے اختیار پہ رہے ہیں، ہم قرآن سے آل محمد کے اختیار دے رہے ہیں کہ اللہ نے کون کون سے اختیارات ہیں جو آل محمد کو دے رکھے ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے خدا کو بندے کے منہ سے اپنی تعریف سننا، اور وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے تعریف اللہ کی ہے، تعریف اللہ کی ہے۔ تصویر دیکھی جاتی ہے اور تعریف مصور کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تصویر کو، اصل میں تصویر کی تعریف نہیں، مصور کی تعریف کہ جس نے یہ شاہکار بنایا وہ کتنا اعلیٰ۔ ہم کہیں بھی کوئی اچھا شعر سنتے ہیں تو تعریف شاعر کی ہوتی ہے، ہم کہیں بھی کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو تعریف مصنف کی ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے میری تعریف کرے، میرے اللہ تیری تعریف کیسے کرے؟ پردے سے باہر تو آ نہیں رہا، تو ظاہر ہو ہم تیری تعریف کریں، تو سامنے آ ہم تیری تعریف کریں، ہمیں پتا چلے کہ ہم نے جس کی تعریف کرنی وہ کیسا ہے، سامنے تو آتا نہیں ہے، ہمیں کہتا ہے تعریف کرو۔ خدا نے کہا میں تعریف کروانا بھی چاہتا ہوں اور تم کرو گے بھی، میں سامنے ہی ایسے کروں گا جو ہیں ہی تعریف کے لائق۔ میں ایسے سامنے بھیجوں گا جن کی تم تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جب تم اس کی تعریف کرو گے تو وہ ان کی تعریف نہیں، وہ میری تعریف۔ اب میں محترم مجمع کے سامنے یہ بات کہوں کہ اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے۔ میں نے کل کی ابتدائی مجلس میں کہا تھا بڑا مشکل ہے ہمارا عقیدہ توحید، ہم بڑی جلدی کسی کو اللہ نہیں کہتے۔ ہمارے اصول دین میں پہلی اصول جو ہے وہ توحید کا ہے۔ اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے، وہ وجود میں آئے تو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں صرف ارادہ ہے، صرف ارادہ ہے، صرف اس کے ہاں مشیت ہے، وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، بس اس کے ہاں ارادہ ہے وجود میں۔ اب مجھے احسان لگے گا اس بندے کا جو مشکل سطر میں میرا ساتھ دے گا، اللہ کے ہاں ارادہ ہے وجود نہیں، آل محمد کے ہاں وجود ہے ارادہ نہیں۔ آئے 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 اس کے ہاں، بسم اللہ سرکار، اس کے ہاں ارادہ ہے وجود نہیں، ان کے ہاں وجود ہے ارادہ نہیں، اس کے پاس صرف ارادہ ہے، ان کے پاس صرف وجود ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ سب وہ کرتے ہیں جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، وہ اپنا ارادہ ان سے ظاہر کرتا ہے۔ بولتے یہ ہے وہ کہتا ہے میں بولتا ہوں، کنکر
اگر یہ پھینکتے ہیں وہ کہتا میں پھینکتا ہوں، بیعت یہ کرواتے ہیں وہ کہتا میں کرواتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج بندے سجدے کر کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راضی وہ ہوتا ہے جو کبھی ناراض ہو، اور جو ناراض ہو کے راضی ہو جائے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھلے تو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا دیا مجھے راضی نہیں کرنا، ان کی رضا میری رضا ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ انہیں راضی کرو میں خود راضی ہو جاؤں گا، انہیں ناراض کرو میں بھی ناراض ہوں۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے۔ جو بندے کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ہم رضی اللہ کہتے ہیں، لیکن رضی اللہ اسے کہتے ہیں جو انہیں راضی کرے۔ ان کی رضا اللہ کی رضا، یہ راضی ہو تو وہ راضی ہو۔ یہ ہے صحابیت کا معیار، یہ ہے ہمارے ہم مقام صحابیت۔ مرضی سے رضی اللہ نہیں ہوتا، جس پہ یہ راضی ہوتا۔ اچھا یہاں پہ ایک جملہ بڑا ہی بہت ہی مشکل ہے اور الجھا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا جتنا سلجھا سکوں اتنا کروں گا، ساتھ آپ نے ضرور دیں۔ جو بابا نبی شریف انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور جس سے یہ خود راضی ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔ اتنا مجمع مجھے محبت سے سنیں، اس کا مطلب آپ کی محبت میرے لیے ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میں محبت سے سنتا ہوں، میں کہوں کہ یہ بھی محبت ہے وہ بھی محبت ہے، نہیں، فرق ہے۔ یہ مجھ سے کر رہے ہیں، میں ان سے کر رہا ہوں۔ جو انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ بنتا ہے، اور جن سے یہ راضی ہو یہ رضی اللہ نہیں کرتے۔ یہ حربی علیہ السلام کر دیتے ہیں، یہ سعید بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں، یہ زہیر بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں۔ حسین نے 72 علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ ان کی رضا کا معیار رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام کرتے۔ اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں، اللہ کے ہاں صرف مشیت، اور وہ مشیت ان کے وجود میں، کیونکہ ان کے ہاں اپنا ارادہ نہیں، یہ دوستی اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ ان کی دوستی کا معیار بھی وہ ہے، ان کی دشمنی کا معیار بھی وہ ہے۔ ہم بڑے مسکین سے لوگ ہیں سرکار، ہم کہاں اس تک پہنچ سکتے ہیں، لہذا ہم نے بھی اپنا معیار بدل لیا۔ ہماری دوستی کا معیار بھی 14 ہے، ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار ہم نہیں، وہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار وہ نہیں۔ آئیے آج قرآن سے اختیارات توحید پڑھتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اختیار اس حویلی میں موجود ہیں یا میں صرف قرآن پڑھوں گا۔ ان ساری مدرسوں میں قرآن کی آیات سے اختیارات آل محمد پڑھنے کی کوشش، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ وہ جس نے کہا تھا اب وہ سنے قرآن۔ انسان ساری زندگی کوششیں، کاوشیں، عبادتیں، ریاضتیں کس لیے؟ صرف بخشش کے لیے، بخشا جائے۔ ساری زندگی یہی کوشش ہے کچھ ایسا ہو جائے، میری شفاعت ہو جائے، مجھے وہاں امتوں کے سامنے ذلالت نہ دیکھا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرا مالک ہم شفاعت مانگنا چاہتے ہیں، بتائیں یہ کہاں سے ملے؟ اب قرآن بول پڑا، آواز قدرتی لا یملکون الشفاعہ، نہیں کوئی مالک شفاعت کا۔ اب جتنے توحید پرست تھے انہوں نے صرف آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھا کہ یہ دیکھو اللہ کہہ رہا لا یملکون الشفاعہ، میرے سوا کوئی مالک نہیں شفاعت کا، لہذا بس یا اللہ، فقط یا اللہ، یا اللہ مدد، صرف یا اللہ، بس اللہ اور صرف اللہ۔ آیت یہاں رکی نہیں، آیت اس سے آگے چلی،
اب صرف میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور عقیدے والے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی. خدا کہتا ہے لا یملکون الشفاعۃ، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا. خدا نے کہا کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا لیکن ایک ہے، الا من، وہ من ہے. اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے اپنے اللہ سے وعدہ لے لیا تھا، اللہ نے اسے وعدہ دے دیا ہے کہ تو بھی کرے گا. اب شفاعت میں وہ حصے دار ہے، وہ بھی شفاعت کرتا ہے، وہ بھی کرے گا. اب اللہ نے نام نہیں لیا، صرف من کہا. اب اس من سے مراد خدا نہیں، کیوں خدا ہوتا تو خدا کہتا لا یملکون الشفاعۃ الا اللہ، نہیں کوئی مالک شفاعت کا بس صرف اللہ. لیکن یہاں اللہ، جیسے کہ اس نے عبادت کے لیے کہا تھا، الا اللہ عبادت کے لیے اس نے کہا، لیکن یہاں شفاعت کے لیے اس نے الا اللہ نہیں کہا. الا من، آگے من، میں اتنا آسان کروں گا کہ بچے بھی یہاں سے سمجھ کے جائیں. الا من، سوائے اس من کے. اور یہ قرآن کا حسن ہے، اللہ نام نہیں لیتا، یہ اس کی گفتگو کا طریقہ ہے، یہ نام نہیں لیتا، یہ صفتیں ایسی بتا دیتا ہے کہ وہ عارف کو خود اسی دہلیز پہ لے جاتے ہیں. ہم نے کہا میرے مالک ہمیں شفاعت چاہیے، تو انہیں کہہ دیا کہ کوئی ہے لیکن وہ من ہے. وہ من پیغمبر ہے، مرسل ہے، نبی ہے، فرشتہ ہے. اب آدمی قرآن کے دروازے پہ بیٹھ جا، قرآن سے پوچھ، قرآن کوئی نہ کوئی تجھے نشانی بتا دے گا. میں قرآن کی دہلیز پہ بیٹھا، میں نے قرآن سے کہا اے علی کے گھر کا قصیدہ، میں علی کا نوکر ہوں، تو علی کے گھر میں اترا ہے، مجھے بتا دے کہ وہ من کون ہے، کیونکہ میں شفاعت چاہتا ہوں. اب دوسری آیت قرآن میں ایک اور کونے سے اٹھی، اس نے کہا میرے پاس بھی ایک من ہے. میں نے کہا تیرے پاس کون ہے؟ اس نے کہا یومئذ لتنفع الشیء الا من اذن لہ، ایک وقت آئے گا کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہے. میں نے کہا قرآن میں تو من ڈھونڈ رہا تھا، تو نے تو پھر من ہی کہہ دیا. نام تو نے بھی نہیں بتایا، تو نے بھی من کہہ دیا ہے. مجھے بتا، میں تو من ہی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں، یہ من کون ہے؟ قرآن کا چلتا پھر کہیں نہ کہیں سے من مل جائے گا. پھر میں آگے گیا، پھر قرآن کی ایک اور آیت بول پڑی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. یاد کرو اس وقت کو جب سور پھونکا جائے گا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے من کے. میں نے کہا میرے مالک یہ من ہی تو ڈھونڈنا ہے. تو نے کہا شفاعت بھی من کر سکتا ہے، نفع بھی من دے سکتا ہے، بچے کا بھی من. میرے مالک یہ بتا، یہ من جو ہے یہ عرش پہ رہتا ہے. اگر یہ عرش پہ رہتا ہے تو ہماری تو رسائی نہیں ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے. پھر یہ عرش پہ رہتا ہے. پھر آیت نے کہا نا تو الجھ گیا ہے، تو عرش پہ جانے کا نہ سوچ. میں تجھے بتاؤں یہ من کون ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایک ایسا من ہے جو سو کے مرضیاں خرید لیتا ہے. انسانوں میں ایسا من ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. میں نے کہا میرے مالک تو نے من بتا دیا ہے. لوگ تاریخ میں اس من کو کہیں نہ کہیں نام دے دیں گے. کوئی کہے گا اس سے مراد پیغمبر ہے، کوئی کہے گا اس سے مراد فلاں ہے. میرے مالک ہمیں اس من کا چہرہ دکھا، ہمیں میر پور میں یہ چہرہ نظر آنا چاہیے. خدا نے کہا بیٹھ قرآن کے دروازے پہ. ہمارے کو کل من علیہ فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک دن آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، سوائے اس من کے جسے وجہ اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا میرے مالک کبھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کی ایک اور آیت بول پڑی، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. تیری گواہی کے لیے کہ میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میرے مالک کبھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا. پھر قرآن کے دروازے پہ آ. قرآن کی باتیں من سلسی یا قرض اللہ قرض حسنا. اور ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے، جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میرپور کا شیعہ سنی مجمع اکٹھا کر غدیر کے چوک میں آ، میں تجھے من دکھاؤں. نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا، من کنت مولا. یہ ہے وہ من جو شفاعت بھی کرتا ہے، جو فائدے بھی دیتا ہے، جس کے پاس اللہ کی اجازت بھی ہے، جو نفع بھی دے سکتا ہے، جو اللہ کو قرضے بھی دیتا ہے، جو مرضیاں بھی خریدتا ہے، جو گواہیاں بھی دیتا ہے. اب من اگر سمجھ میں آ گیا تو اگلی سطر کا لہو نہ کرنا. اب یہ من ہے، اب اس کا اپنا من ہے، جس من میں چاہے اسی من میں آتا ہے. اب جسے چاہے اس من میں یہ من آتا ہے.